وہ مشہور فلسفی کا ذکر آتا ہے کہ اس کی سقراط کا ذکر آتا ہے، اس کی بیوی بڑی گرم مزاج تھی، تو وہ اس کو نازیبا الفاظ کہہ رہی، یہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ بولتے بولتے جب اس نے دیکھا کہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے تو آخر میں اس کے پاس ایک بالٹی تھی پانی کی، اس کے اوپر اس نے گرا دیا۔ اتنا بڑا فلسفی، جو نوجوان اس کی بات سننے کے لیے ترستے تھے، جب نکلتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے، تو وہ ہنسا، وہ فلسفی ہنسا، ہنس کر اپنی بیوی کو بولا کہ ہاں، گرجنے کے بعد برسنا بھی ضروری تھا۔ اللہ وہ ناراض نہیں ہوا، اللہ اتنا کنٹرول تھا اس کو اپنے ساتھ۔ اس نے کہا گرجنے کے بعد برسنا بھی ضروری ہے، اگر گرج کر چلا جائے تو وہ بادل ہی کیا ہے، مزہ تو تب ہے گرجے اور پھر برسے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اپنے مرشد مرزا مظہر جان جنا نقشبندی رحمت اللہ علیہ، جن کا ہم شعر بھی پڑھتے ہیں، خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس، تو ان کا ہم پڑھتے ہیں۔ وہ بڑے شاعر بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، صاحب ذوق بھی تھے، بڑے حسین بھی تھے، بڑے نفیس بھی تھے، بڑی ان کی مشہور باتیں ہیں۔ قدرتاً ان کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر اس عورت سے شادی کریں تو ہماری اصلاح ہوگی یا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ تو شکل کی بھی اچھی نہیں تھی اور اخلاق کی بھی کڑک، تو اتنے نفیس اور اعلیٰ شخصیت اس کے گھر میں بیٹھتی تھی اور وہ ان کو نازیبا لفظ بولتی رہتی۔ وہ سنتے رہتے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں من اللہ اشارہ ہوا تھا کہ اس سے شادی کرو گے تو تمہیں ہمارا قرب ملے گا شاید۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا اس کا خیال رکھتے تھے، حالانکہ اتنے نازک مزاج تھے۔ وہ اس مرتبہ مسجد میں آئے، ان کے خلیفہ تھے شاہ غلام علی دہلوی، تو جانماز بچھی ہوئی تھی، اس کو دیکھا اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے، نفاست دیکھے۔ تو شاہ غلام علی دہلوی بھاگتے ہوئے آئے، اس سے عرض کیا کہ حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ آسمان نیچے آ گیا ہے یا زمین اونچی ہو گئی۔ سوچیے گا کتنی نفاست، آسمان نیچے آ گیا ہے یا زمین اونچی ہو گئی ہے۔ حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ جان نماز دیکھو، یہ اس طرح یہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ جان نماز جب اس نے اٹھائی تو نیچے چھوٹا سا تنکا پڑا ہوا تھا۔ اتنی نفاست تھی کہ وہ تنکا بھی ان کی مزاج برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ جو جملے بولے ہیں وہ شاید عام آدمی کے سر کے اوپر سے گزر جائے، اتنی نفاست۔ دوسری طرف یہ عالم، پھر جب مسجد میں جاتے تھے تو اپنے مرید کو وہاں بٹھا جاتے تھے کہ ہماری جو اہلیہ ہے وہ کم و بیش بولتی ہے، کوئی تو اس کے سامنے ہو ورنہ تو اس کو مایوسی ہو کہ کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا۔ تو ایک مرتبہ یہ کتاب یہ ذکر موجود ہے، پٹھان کوئی مرید تھا تو وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ بول رہی ہے تو وہ سنتا رہا، پٹھان کو برا بلا کہا وہ چپ رہا، فقیروں کو برا بلا کہا وہ چپ رہا، آخر میں حضرت پر آ گئے تو پٹھان غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا ہمیں بولنا ہے بولو، ہمارے پیر بھائیوں کو بولو، لیکن میرے پیر کے بارے میں نہ بولو۔ ٹھنڈے ہو جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ۔ ایسے ہی فوراً نعرہ بلند نہ کرو، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ دارو نے تو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے، ہم بات سمجھتے نہیں، وہ نعرے مارتے۔ تو ہمارے مرشد کے بارے میں کم و بیش نہ بولو۔ یہ بات ممکن ہے آپ لوگوں کو گراں گزرے، لیکن بھائی ہم جب تک نہیں سمجھیں گے ہم ایسے ہی گھن چکر میں پھرتے رہیں گے۔ بابا وہ جانڈرے والے ڈانڈا والا چکر، چاکی ڈانڈا والا چکر کا ناراض ہو گیا۔ جب شور بلند ہوا تو مرزا مظہر جان جنا جو سلسلہ علیہ کے پیشوا ہیں اس سلسلے کے، جس کے ہم پیروکار ہیں، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور پٹھان سے پوچھا بات کیا؟ اس نے کہا حضرت یہ مجھے کہہ رہی تھی میں نے سن لیا، یہ بھائیوں کو کہہ رہی تھی میں نے سن لیا، آپ کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا ہم نے کھڑائی تمہیں اس لیے کیا ہے کہ چپ کر کے سننا، تو تمہاری کیا مجال ہے کہ تم اس کو جواب دیتے ہو؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ برداشت کا عالم کیا تھا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ اللہ اب تو پیر سمجھاتے ہی ہیں مریدوں کو جا کر ڈنڈے لو اور کسی کا سر پاڑو۔ مرزا مظہر جان جنا کا مثال دیکھو، تو برداشت سب فقیروں نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، حوصلہ بلند رکھنا ہے، محبت اور ادب دل میں بھرپور ہونا چاہیے۔ جتنا ادب آپ کے دل میں ہوگا انشاءاللہ اتنا فیض آپ کو ملے گا۔